بچوں، آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے برفانی درندہ۔ یہ بدقسمت جہاز یورپ سے ہندوستان آ رہا تھا کہ ہمالیہ پہاڑ کے طویل سلسلہ کوہ پر ایک برف کے طوفان کی زد میں آ گیا۔ تجربہ کار پائلٹ نے بہت کوشش کی کہ اس طوفان سے جہاز کو نکال کر لے جائے، لیکن وہ ناکام رہا اور پھر جہاز ایک دھماکے کے ساتھ کسی دھند میں چھپی ہوئی برف پوش چوٹی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ دنیا بھر میں کوہرام مچ گیا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، غرض کے ہر جگہ سے نشر ہونے والی خبروں میں بڑے رنج اور غم کے ساتھ اس حادثے کا ذکر کیا گیا۔ ریاست نیپال کا قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ شاہی محل میں صف ماتم بچھ گئی۔ یہ جہاز خصوصی طور پر نیپال کی راجکماری سرسوتی کے لیے بک کیا گیا تھا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی ریاست کو لوٹ رہی تھی۔ اس حادثے کی خبر جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خاص طور پر دلچسپی کا باعث تھی، کیونکہ جو زیورات راجکماری پہنے ہوئے تھی ان کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ فوری طور پر حکومت کی طرف سے ایک کوہ پیما جماعت تیار کر کے روانہ کی گئی تاکہ وہ چوٹی پر جا کر جہاز کا پتہ چلائے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پارٹی میں اپنے وقت کا مشہور ترین ڈاکو امر سنگھ گائیڈ کے طور پر بھیس بدل کر شامل ہو گیا تھا، جسے راجکماری اور جہاز کی بجائے 9 کروڑ مالیت کے زیورات سے دلچسپی تھی۔ اس پارٹی میں 12 افراد کے ہمراہ 3 نوجوان مہم جو لڑکیاں بھی شامل تھیں، جن کا نام رجنی، سلما اور روشی تھا۔ اس پارٹی کا سربراہ ایک بہادر اور غیور پٹھان دلدار خان تھا، جبکہ اس کے ہمراہ امتیاز، دل نواز، گنگا سنگھ اور رام چند کے نام قابل ذکر تھے، جبکہ گائیڈ کے فرائض کرن سنگھ ڈاکو ادا کر رہا تھا۔ یہ سب دلدار خان کے انڈر تھے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی چوٹیاں سر کرنے والی ٹیموں میں شامل رہ چکے تھے۔ وہ لوگ جوں جوں بلندی کی طرف بڑھتے گئے، سردی، برف باری اور طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخرکار سورج غروب ہوتے ہی اس پارٹی نے پہاڑ کی ایک غار میں رات گزارنے کے لیے ڈیرا ڈال دیا۔ امر سنگھ ڈاکو نے اطمینان کرنے کے لیے ریاست کے ایک ملازم گنگا سنگھ سے پوچھا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھلا راجکماری کو اتنے قیمتی زیورات لے کر یورپ جانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ انگریز عورتیں زیادہ تر نقلی زیورات استعمال کرتی ہیں۔ گنگا سنگھ نے جواب دیا، یہ راجے اور رانیاں دوسرے ملکوں میں بھی اپنی عمارت اور خاندان کی عمارت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی دعوتوں میں شمولیت کے لیے راجکماری نے خاص طور پر خاندانی اور انتہائی قیمتی زیورات منگوائے تھے، جو واپس لوٹتے وقت اس کے پاس تھے۔ اچانک قریب ہی شیر کی دھاڑ سن کر ان کے دل کانپ گئے۔ گنگا سنگھ نے کہا، برف باری کے موسم میں اکثر شیر چوٹی سے وادی کی طرف اتر آتے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک طویل انتظار کے بعد جب دوبارہ شیر کی دھاڑ سنائی نہ دی تو دلدار خان نے سب ساتھیوں کو آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ شیر کی موجودگی کے پیش نظر رجنی نے بندوق سنبھال کر پہرا دینے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ رجنی ایک بہادر لڑکی تھی اور ایسی ہی کئی مہموں میں شرکت کر چکی تھی۔ غار کے منہ پر خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ روشن کر دیا گیا اور پھر جلد ہی تھکے ہارے یہ لوگ کھابے خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اچانک رات کے سناٹے میں ایک نسوانی چیخ غار میں گونج کر رہ گئی۔ سونے والے ہڑبڑا کر بیدار ہو گئے، پھر یہ دیکھ کر ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ پہرے پر موجود رجنی غائب تھی، البتہ اس کی بندوق وہاں پڑی تھی اور پاس ہی خون کے قطرے غار سے باہر تک چلے گئے تھے۔ غار کے باہر طوفان زوروں پر تھا اور رات کے وقت کس میں جرأت تھی کہ وہ باہر نکل سکے۔ سب ساتھی سوگوار بیٹھے تھے کہ موت نے ان کا سراغ پا لیا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی یہ پارٹی خون کے نشانوں پر بلندی کی طرف دشوار گزار راستوں کے باوجود روانہ ہو گئی۔ رات بھر پڑنے والی برف روئی کے گالوں کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی تھی، جس سے ان کے قدم چلتے ہوئے برف میں دھنس رہے تھے اور ان کو آگے بڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ان خون کے قطروں کے علاوہ یہاں موجود برف پر کسی کے لمبے لمبے پاؤں کے نشان بھی موجود تھے۔ دلدار خان نے جھک کر ان کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، پاؤں کے نشان تو آدمی کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا پاؤں کسی بھی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ خون کے دھبوں کے علاوہ پاؤں کے نشانات کو بھی دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک چیخ گونج کر رہ گئی اور اس پارٹی کا ایک آدمی برفانی کھڈ میں گرتا ہی چلا گیا۔ دراصل اس بد نصیب کے قدم اس مقام پر جا پڑے تھے جہاں ایک گہری کھڈ پر برف پڑنے سے ایک پل سا بن گیا تھا اور برف کے نیچے موجود کھڈ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ جوں ہی برف کے اس پل پر اس کے جسم کا بوجھ پڑا، برف کا یہ پل ٹوٹ گیا اور یہ نوجوان سینکڑوں فٹ گہری کھڈ میں جا گرا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سفر ملتوی کر دیا گیا، لیکن سوائے افسوس کرنے کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ دلدار خان نے دوبارہ سفر شروع کرنے کا حکم دیا۔ صبر اور حوصلے سے ایک دفعہ پھر ان قدموں اور خون کے نشانوں پر وہ بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ دوپہر تک یہ سفر جاری رہا، لیکن کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ لیکن پھر اچانک ہی سلما نے ایک سمت دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھیوں نے خطرے کے پیش نظر اپنی اپنی بندوقیں سنبھال لیں۔
تھوڑی دور جانے کے بعد سلمیٰ زمین پر بیٹھ گئی اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے برفانی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سب بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور پھر ان کے دل پر بجلی سی گری۔ برف پر رجنی کی کھوپڑی پڑی تھی۔ اس منظر نے سب کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ اب برف پر خون کے نشانوں کی بجائے لمبے لمبے پاؤں کے نشان موجود تھے جو بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے نے پارٹی کے ممبران پر بہت برا اثر چھوڑا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئے۔ نڈر اور بہادر ہونے کے باوجود سلمیٰ اور روشی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، لیکن جلد ہی پارٹی کے لیڈر دلدار خان نے ڈانٹ کر ان کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ تم بچیاں نہیں ہو۔ اس مہم میں شامل ہونے سے پہلے تم لوگوں کو علم تھا کہ قدم قدم پر موت تمہاری منتظر ہوگی۔ جو لوگ واپس جانا چاہیں اب بھی جا سکتے ہیں۔ ساری پارٹی کو سانپ سونگ گیا۔ ایک دفعہ پھر بلندی کی طرف اس پاؤں کے نشانوں پر سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ نشانات دشوار گزار پہاڑی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے جن پر باقاعدہ کوئی راستہ یا پگڈنڈی نہ تھی۔ دلدار خان نے حیرت سے کہا، تعجب ہے، ان سپاٹ اور بلند چوٹیوں پر بھی قدموں کے نشان کی موجودگی یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ یہ نشان کسی انسان کے ہرگز نہیں ہو سکتے، ورنہ اتنی آسانی سے ان پر چڑھنا کسی مافوق الفطرت مخلوق کا ہی کام ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں۔ امر سنگھ نے جواب دیا، 1 سال قبل اس پہاڑ پر جانے والی انگریزوں کی ٹیم کے ایک فرد نے بتایا تھا کہ اس پہاڑ پر کوئی برف کا انسان نما درندہ موجود ہے۔ دلدار نے سوال کیا، کیا اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی انسان نما درندہ دیکھا تھا؟ امر سنگھ نے جواب دیا، اس نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے ایک زخمی ساتھی نے جو اس درندے کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا مرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ یہ برف کا درندہ نما انسان انسانوں سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا قد 7 فٹ کے قریب ہے اور جسم پر لمبے لمبے سفید ریچھ کی طرح کے بال ہیں۔ ہاتھ پاؤں کے پنجے درندوں سے ملتے جلتے ہیں جبکہ اس کی آواز شیر کی دھاڑ کی مانند ہے۔ دلدار خان نے جواب دیا، یہ قصے تو ہم بھی کئی برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی نے کسی دوسرے کا حوالہ دیا ہے، کسی نے اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اب سورج غروب ہونے کو تھا۔ یہ لوگ ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پہاڑ کی ایک چھوٹی سی ہموار وادی تھی، جگہ جگہ پتھروں سے آبشاریں بہہ رہی تھیں جبکہ یہاں کئی غار بھی موجود تھے۔ وہ اب دوبارہ بلندی کی طرف جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ان لوگوں کو مجبوراً ایک غار کا رخ کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اس غار میں قدم رکھنے والا گنگا سنگھ تھا۔ اس نے ایک مشعل روشن کر لی تھی اور وہ ساتھیوں کو انتظار کرنے کا کہہ کر غار میں معائنے کے لیے داخل ہو گیا تھا۔ باہر اب بارش میں تیزی آ گئی تھی اور موسلادھار روپ اختیار کر چکی تھی۔ جب گنگا سنگھ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور بارش کی وجہ سے باہر رکنا دشوار ہو گیا تو یہ سب ساتھی ایک ساتھ غار میں داخل ہو گئے۔ وہ آگے بڑھتے رہے۔ یہاں حشرات الارض کی موجودگی مختلف قسم کی آوازوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ غار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موڑ موجود تھے۔ گنگا سنگھ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دلدار خان نے اسے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، لیکن جلد ہی رام چند کی چیخ سن کر اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ مشعل کی روشنی زمین پر ڈھہ گئی۔ ایک کالے رنگ کا زہریلا ناگ سرسراتے ہوئے اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ یہاں موجود ہندوؤں نے ہاتھ جوڑ کر ناگ کو پرنام کرتے ہوئے کہا، یہاں تو ناگ دیوتا کا بسیرا ہے، لیکن دلدار خان نے اپنی بندوق کا فائر کر کے اس ناگ کے چیتھڑے اڑا دیے۔ ہندوستانی ساتھیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، رام خان جی، آپ نے ناگ دیوتا کو مار کر بہت برا کیا۔ اب ناگ دیوتا کا قہر کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہندو ساتھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک موڑ مڑ گئے۔ اس دفعہ ایک چیخ کی بجائے پوری غار چیخوں سے گونج اٹھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زمین پر وہ مشعل پڑی ہوئی تھی جسے گنگا سنگھ لے کر غار میں داخل ہوا تھا، اور اس کے قریب ہی گنگا سنگھ کا جسم موجود تھا جس پر بہت سارے زخم موجود تھے۔ سب نے جھک کر اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ دھپ کی آواز کے ساتھ روشنی زمین پر جا گری۔ دلدار خان نے اس کے منہ میں پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد روشی نے آنکھیں کھول کر خوف سے چٹان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بند ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے ہاتھ اٹھا کر چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر جو ہی چٹان پر مشعل کی روشنی ڈالی گئی، سب کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ گنگا سنگھ نے مرتے مرتے اپنی ہی انگلی خون میں ڈبو کر چٹان پر تحریر کیا تھا، برفانی درندہ۔ شاید اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دلدار خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کسی برفانی درندے کا وجود ہے۔ گویا موت ہمارے تعاقب میں ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے ایک ایک ساتھی کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے۔ امر سنگھ نے رائے دیتے ہوئے کہا، اب ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے 3 ساتھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ باہر بارش کے ساتھ برف کا طوفان برپا ہے، لہٰذا ہمیں ہر صورت میں رات یہاں گزارنی ہے۔ آرام کرنے سے پیشتر بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے ہتھیاروں کو لے کر اس غار کی اچھی طرح تلاشی لیں۔ ممکن ہے کہ وہ درندہ یہاں پناہ لیے ہوئے ہو۔ دلدار خان نے کہا، تمہاری رائے درست ہے۔ اگر وہ درندہ یہاں موجود ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ امر سنگھ نے جواب دیا، نہیں خان صاحب، اگر ہم نے اس درندے کو ختم کر دیا تو ہمیں قیامت تک راجکماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں اس سے سہمی کر کے اس کا تعاقب کرنا ہوگا تاکہ جن راستوں سے وہ اوپر نیچے آتا جاتا ہے ان پر ہمیں جہاز یا راجکماری کا کوئی سراغ مل سکے۔
دلدار خان نے کہا تمہارا خیال ٹھیک ہے، سب سن لو، درندے کو دیکھتے ہی بدحواس ہو کر فائرنگ کر کے اسے ہلاک نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنا ہے کہ وہ زخمی ہو جائے۔ وہ کافی دیر تک اس غار میں گھوم پھر کر درندے کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ البتہ اس کے قدموں کے نشان ظاہر کر رہے تھے کہ وہ یہاں موجود رہ چکا ہے، لیکن شاید گنگا سنگھ کو ہلاک کرنے کے بعد وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ اس مرتبہ 2 آدمیوں کو بندوقیں دے کر پہرے پر بٹھا دیا گیا اور باقی ساتھی اپنے سفری بستروں پر دراز ہو گئے۔ آدھی رات دبے پاؤں خیریت سے گزر گئی لیکن پھر اچانک ہی پرہول سناٹے میں بندوق کے فائروں کی آواز سن کر سونے والے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور جلدی جلدی اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ لیکن ان کے سامنے برفانی درندہ نہیں بلکہ ایک برفانی چیتا ضرور مردہ پڑا تھا جس نے غالباً باہر کے طوفان سے پناہ لینے کی خاطر اس غار کو منتخب کیا تھا اور یہاں پہرے پر موجود ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ کچھ دیر تک اس چیتے کی موت پر اظہار خیال ہوتا رہا اور بالآخر پہرے داروں کی بدحواسی پر لعن طعن کرتے ہوئے دلدار خان نے ان کی جگہ 2 اور ساتھیوں کو مقرر کیا اور بقایا کو آرام کرنے کا کہہ کر خود بھی بستر پر دراز ہو گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا، سب ساتھی گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ غار میں جلتی ہوئی مشعلیں تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ چکی تھیں۔ باہر بارش اور برف باری میں ابھی تک کوئی کمی نہ آئی تھی۔ غار میں اندھیرا ہو چکا تھا، ہر طرف سکوت طاری تھا کہ اچانک بہت سارے پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازوں نے پہرے داروں کو بدحواس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے بہت سی بدروحیں اپنے پروں کو پھڑپھڑا کر غار میں گھوم رہی ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے پہرے داروں کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، البتہ ان کو چاروں طرف گول گول چمکتی ہوئی آنکھیں گھومتی ہوئی ضرور دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈر کے مارے ان کا برا حال تھا، ان کے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی کہ وہ ساتھیوں کو خبردار کر سکیں۔ پھر غار میں بے تحاشا چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں، کسی نے اپنے نوکیلے پنجوں سے یہاں موجود لوگوں پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ دلدار خان نے جلدی سے ایک مشعل کو روشن کیا۔ غار میں چاروں طرف سیاہ رنگ کی چمگادڑیں پھڑپھڑاتے ہوئے اپنے ٹھکانوں پر قبضہ کرنے والوں پر اندھیرا ہوتے ہی حملہ کر چکی تھیں۔ روشنی ہوتے ہی سب دوبارہ غار کی چھت کے ساتھ جا لٹکیں۔ دلدار خان نے ان کو دیکھ کر کہا لعنت ہو ان پر، ان کی کمی رہ گئی تھی۔ دوبارہ مشعلیں روشن کر دی گئیں، سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے لیکن اب نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ آخر دلدار خان نے کہا تم سب لوگ آرام کرو، اس دفعہ میں پہرا دوں گا۔ ایک دفعہ پھر تھکے ہوئے یہ لوگ سو گئے۔ دلدار خان نے اپنی بندوق کا چیمبر چیک کیا، 11 گولیاں موجود تھیں۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے الاؤ روشن کر لیا۔ الاؤ کی گرمی سے دلدار خان اونگنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، رات گزرتی رہی اور پھر یہ الاؤ بھی بجھ گیا جس کی حدت سے دلدار خان اونگتے اونگتے نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اچانک زمین پر کسی کے وزنی قدموں کی آہٹ سن کر دلدار خان کی آنکھ کھل گئی۔ الاؤ کے ساتھ ساتھ مشعلیں بھی بجھ چکی تھیں، شاید صبح صادق کا وقت تھا۔ تاریکی کی وجہ سے اسے قدموں کی آہٹ قریب تو ضرور سنائی دے رہی تھی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے ٹارچ اپنے پاس کیوں نہ رکھ لی۔ نظر نہ آنے کے باوجود بندوق پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ آنے والے خطرے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ کیا یہ وہی خطرہ تھا جس کا انہیں انتظار تھا؟ کیا یہ وہی برفانی درندہ تھا جس کی انہیں تلاش تھی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بچوں ہماری اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔